بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امة قانتا حنیفا ولم يكن من المشرکین الی آخر الآیات۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، ہماری اور آپ کی گفتگو پچھلے درس میں اور اس سے پہلے جو چل رہی تھی وہ اس سلسلے میں تھی کہ جس نے بھی اپنی توحید کو خالص کر لیا اور شرک کے ادنا حصے سے بھی اپنے آپ کو بچا کر دنیا سے چلا گیا، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، جس نے اپنی توحید کو خالص کر لیا وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ تو توحید کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بعض چیزیں جس کی شریعت میں گنجائش بھی ہو لیکن اولا، بہتر اور اعلیٰ درجہ یہ ہو، کمال ایمان کا کمال یہ ہو، توحید کا عقیدے کا کمال یہ ہو کہ آدمی اس سے بھی احتیاط کرے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تو اسی کو کہتے ہیں ایک دم توحید کو پورے طور پر خالص کر لینا۔ حقیقی توحید، سچی توحید، توحید کی جو حقیقت ہے، حقیقت میں جو توحید کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اور کمال کا درجہ ہے، اس درجے کی توحید جس نے بنا لیا وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے چند آیتیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث جس میں بہت ساری باتیں آپ نے پچھلے درس میں پڑھا ہے، اور یہ بڑی ہی معروف روایت ہے، مشہور روایت ہے، جس کے اندر بہت سارے عقائد کے موضوعات اور بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ ہم نے سرسری طور پر اس کا ترجمہ اور اس کا معنی کیا ہے اسے ہم نے پڑھا تھا۔ بقیہ جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی، اور ممکن ہے کہ مزید اگلے درس میں اس کے بعد اسے پورے طور پر مکمل کیا جا سکے۔ تو فی الحال ہمارے سامنے جو حدیث تھی، اس حدیث کا صرف میں آپ کے سامنے اشارہ کر دوں کہ وہ حدیث کس سلسلے میں تھی۔ حدیث یاد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، اور امتیں جب آئی تو ان کے ساتھ ان کے انبیاء بھی تھے، اور ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ بعض انبیاء ایسے بھی تھے جن کے ساتھ چند لوگ ایمان لانے والے تھے، بعض انبیاء کے ساتھ 2 لوگ، ایک آدمی کسی کے ساتھ، اور بعض انبیاء ایسے بھی آئے جن کے ساتھ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑی تعداد کو میں نے آتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ سمجھا کہ غالباً یہ میری امت کے لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کی امت سب سے بڑی تعداد والی ہوگی۔ تو آپ نے بڑی تعداد کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ سمجھا کہ غالباً یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر بہت بڑی تعداد، اس سے بھی بڑی تعداد کو میں آتا ہوا میں نے دیکھا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور آپ علیہ السلام کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات جب بیان کی کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے، تو اتنی بات کہہ کر کے اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور
آپ کے اندر جانے کے بعد صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے آپس میں قیاس آرائیاں کرنی شروع کر دی کہ بلا حساب و کتاب جنت کا حاصل کرنا یہ تو بہت بڑا اونچا مقام ہے کہ اب آخر یہ کون ہو سکتا ہے، کون سی خصوصیات اور کون سے کمالات لوگوں کے ہاں پائے جائیں گے جس کی وجہ سے وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونا ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے۔ ہم نے آپ نے اپنی زندگیوں میں، لوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں کس کس چیز کو اپنی کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے، یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، اور ہر آدمی اپنی ذات کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس نے کامیابی کا معیار کس چیز کو بنا رکھا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں، اللہ کے یہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جو کامیابی کا اصل معیار ہے وہ یہی ہے کہ جس آدمی کو جنت مل جائے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے صاحب فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے، اسی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے، نہیں ہے، یہ تو بہت ہلکی چیز ہے، معمولی چیز ہے۔ ہر آدمی کو اپنی منزل سدھارنا ہے، اور کوئی خوشحال رہ کر کے مر جائے، کوئی بدحال رہ کر کے مر جائے، کوئی فاقہ کر کے مر جائے، اور کوئی بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی کے ٹینشن میں موت کے گھاٹ اتر جائے۔ موت تو بہرحال آنی ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح سے کم بیش روزی دینے کا فیصلہ کیا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزیاں دیں، کسی کو تنگ کر کے دیا، کسی کو کشادہ کر کے دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس میں نیکی، اس میں خیر، اس میں بھلائی، فضیلت، منقبت، جنتی یا اس طرح کی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوتی ہے دنیاوی نعمتوں کو پانے کے نتیجے میں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل معیار کامیابی کا یہی ہے کہ جس حال میں بھی دنیا سے انسان جائے لیکن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے جائے، وہ کامیاب ہے۔ بہرحال تو کامیابی ان لوگوں کے لیے، تو جنت پانا ایسے ہی مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس کے لیے کتنی شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں مطلوب ہیں، جسے پورا کر کے انسان جنت پا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس سے زیادہ اتنا بڑا مقام کہ بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے کسی کو، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو یہ سوال تو واقعی پیدا ہوتا ہی ہے، گرچہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود قرآن کریم میں بشارتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات سن کر کے کہ بلا حساب جنت میں جانے والے، تو ان کی قیاس آرائیاں ہونے لگی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ جو لوگ ایک دم پہلے اسلام لائے ہیں، اسلام کا دفاع کیا ہے، اسلام کی مدد کی ہے، اسلام کو طاقت پہنچایا ہے، وہ لوگ ہوں گے بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ پہلے کفر و شرک کی حالت میں تھے، جاہلیت میں، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسلام آ چکا ہے، اب بہت سارے لوگ ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی جو نسل آئے گی، جو مسلم ماں باپ سے پیدا ہوں گے، اسلام میں پیدا ہوں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ اسلام میں پیدا ہونے والے لوگوں کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کفر و شرک دیکھا ہی نہیں، اس کی زندگی کے اندر کہیں کفر و شرک کی آلائش ہے ہی نہیں، نہ حال میں نہ ماضی میں، ایک دم شفاف ہے وہ دنیا میں وجود اس کا ہوا ہے تو توحید کے ساتھ ہوا، ایمان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ویسے تو فطری طور پر ہر بچہ ایمان کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پر بات طے ہے، لیکن ماں باپ مشرک ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مجوسی ہوں گے، اور ایک ماں باپ مسلمان ہوں گے، مسلمان ماں باپ کے بیچ میں پیدا ہونے والا بچہ، تو لوگوں نے قیاس آرائی کی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ایسے لوگ ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور بھی باتیں ہوئیں، اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد جب گھر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ قیاس آرائی کرنے لگے کہ کون بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں بتاتا ہوں کون لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 خوبیاں بیان فرمائی. ہم الذین لا یسترقون ولا یقطعون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. 4 خوبیاں. نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ ہم الذین لا یسترقون. پہلی چیز، وہ لوگ جو رقیہ اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، مطالبہ نہیں کرتے ہیں کسی معالج، کسی راقی کے پاس جا کر کے، یا غیر راقی کسی کے پاس ایسے بھی جا کر کے رقیہ نہیں کرواتے ہیں. دم جھاڑ پھونک سے پورے طور پر دور رہتے ہیں کہ ہمیں رقیہ دم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. نمبر 1. نمبر 2، داغ نہیں لگواتے ہیں. جائز، آپ جانتے ہیں رقیہ بھی جائز ہے شریعت کے حساب سے، اور ایسے داغ لگوانا بھی جائز ہے. نہ داغ لگوانا بہتر افضل ہے، لیکن جائز ہے. دلائل سے خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ جائز ہے. لیکن ایک آدمی کا ایمان، ایک آدمی کی توحید ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے داغ لگوانا ہی نہیں ہے، گرچہ جائز ہے لیکن پھر بھی مجھے ایک دم افضل اور اعلیٰ مقام پر توحید کے قائم رہنا ہے. مجھے رقیہ نہیں کرانا ہے، مجھے جھاڑ پھونک نہیں کرانا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مجھے داغ نہیں لگوانا ہے. اور اس کے بعد بدشگونی، کسی چیز کو دیکھ کے، کسی بات کو سن کے کوئی برا نتیجہ نکالنا، اس کو کہتے ہیں بدشگونی. اچھا نتیجہ نکالیں تو درست ہے، اور اس کو فعل کہتے ہیں. اگر اس برا نتیجہ نکالیں تو اس کو بد فعل کہہ لیتے ہیں لوگ. لیکن احسنہ الفعل، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی اچھا نتیجہ نکالنا. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر دونوں طرفین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایسے ہی مشرکین مکہ کی طرف سے نمائندے آ رہے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں. لیکن ایک شخص آیا، بات چیت ہوئی، نہیں بات بنی. دوسرا نمائندہ آیا، بات چیت ہوئی لیکن نہیں بات بنی. اتنے میں تیسرا نمائندہ آتا ہوا دکھائی دیا جس کا نام سہیل بن عمرو تھا. سہیل بن عمرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد سہل لکم امرکم. یہ سہیل آ رہے ہیں، اب اس سے امید ہے کہ تمہارا معاملہ سہل ہو جائے گا. آپ نے سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو اسے کیا لیا؟ نیک فعل لیا. آپ نے فرمایا سہیل آ رہے ہیں تو معاملہ سہل ہو جائے گا. تو ایسے نیک فعل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن برا فعل لے، ہے نا، کوئی برا نتیجہ نکالنا کسی کے نام سے، کسی کے کام سے، کوئی چیز دیکھ کے، کوئی چیز سن کے، کسی ماحول میں، کسی خاص انداز کی فضا میں، صورتحال میں، کوئی دنگا ہے، فساد، کسی بھی طرح کی کوئی چیز اگر برا نتیجہ نکالتے ہیں تو ایسے صورت میں اسے طیرہ کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، برا نتیجہ نہیں نکالتے ہیں. اور آخری چیز چوتھی کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. توکل آپ جانتے ہیں کہ توکل مطلوب ہے، تواکل نہیں مطلوب ہے. توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، ثقہ کرنا. اور تواکل کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے سر ڈالنا. یعنی کیا مطلب؟ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرنا، دوسرے کے سر ڈالنا. تو نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا، تیری کمی کی وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا نقصان اٹھانا پڑا. یہ ہے توکل. اور توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب اختیار کر لے، اپنی ذمہ داری ادا کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں مروی ہیں. ظاہر ہے کہ توکل عقیدے کا بنیادی مضمون ہے، اور اس کا تذکرہ آگے آئے گا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بے شمار آیتیں، بے شمار دلیلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. ایک مشہور روایت جو توکل کی وضاحت کرتی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے توکل کرو گے، ویسے بھروسہ کرو گے، ویسے تکیہ کرو گے جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا حق ہے، کما حق کہو، صحیح معنوں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم توکل کرو گے جیسے کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی روزی عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. پرندوں کو جیسے اللہ روزی دیتا ہے،
ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے گا، لیکن توکل ہونا چاہیے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس دکان ہے تو سہارا کر کے بیٹھ گیا کہ دکان تو ہی ہے، مجھے کیا کمی ہے، تو اس پر پورے طور پر تکیہ نہیں کر لینا ہے، اسے ایک ذریعہ اور سبب سمجھنا ہے۔ لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ پرندے اللہ کے نبی نے فرمایا تغدو خماصا وتروح بطانا، یہ جب گھر سے نکلتے ہیں صبح اپنے گھونسلوں سے، ان کا گھر گھونسلہ ہے، اپنے گھونسلوں سے جب وہ صبح نکلتے ہیں تو خماصا خالی پیٹ نکلتے ہیں، چپکا ہوا پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو بھرا پیٹ لے کر کے واپس آتے ہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ توکل، بھروسہ، صرف محنت کرنا، اپنی ذمہ داری ادا کرنا، بقیہ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ پیٹ بھر کے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اگر ہم بھی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنوں میں توکل کریں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ خیر، یہ سرسری طور پر تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں تو بات کیا ہوئی، یہ حدیث چاروں صفات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چار صفات ایک ساتھ میں چار صفات پائی جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک اندر کسی کے ہاں یہ صفت، کسی کے ہاں دوسری، کسی کے ہاں تیسری، ایسے نہیں۔ ان لوگوں میں ساری صفتیں پائی جائیں گی تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنی تو عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سابقین اولین میں سے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، فوراً اٹھے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے انہی 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جو بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً دعا فرمائی، آپ نے فرمایا، آپ نے بشارت دی انت منہم، تم انہی میں سے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر جیسی بات بتا دی نا، تم انہی میں سے ہو، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے دعا بھی کر دی، دعا قبول بھی ہو گئی، اور تمہارا جنت میں جانا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہونا یقینی ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ بشارت جب ان کو ملی تو ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے۔ جنت کی لالچ تھی، جنت کس کو نہیں چاہیے، لیکن جنت کی لالچ کتنی ہے، تڑپ کتنی ہے، اور اس کے لیے جتن کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ سب ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت۔ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ رضی اللہ عنہ اس دعا کے سلسلے میں تم سے پہل کر گئے۔ یہ جو دعا جنتی ہونے کی جو تم کو ملنی، جس کے لیے تم مطالبہ کر رہے ہو، اس میں وہ پہل کر گئے، تم سے آگے رہے، اور اس کا حقدار وہ بن چکے ہیں۔ تو اب یہ چیز تمہارے لیے نہیں ہے، تم کوشش کرو ایمان اور عمل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی دعا کرو، جنت پاؤ گے۔ تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ بلا حساب و کتاب کی جو بات تھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اب اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں معلوم پڑتی۔ آئیے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ اس میں چند راویوں کے نام تھے، ہے نا، تابعی کے نام، صحابی کے نام جو شروع میں آئے تھے، تو ان کا تذکرہ بھی رہ گیا تھا، تو سرسری طور پر آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ حسین کا نام آیا تھا شروع میں، جن سے روایت مروی ہے۔ حسین یہ صاد سے ہے، سین سے نہیں، حسین نہیں بلکہ حسین، یہ حسین بن عبد الرحمن السلمی الحارثی ہیں، یہ تابعی ہیں، یعنی تابعین کے بعد والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 93 سال کی عمر میں سن 136 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 93 سال کی عمر میں سن 136 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ دوسرے ہیں ان کے بعد نیچے مطلب اوپر، یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے نیچے سے تو اوپر کی طرف، اور ادھر سے دیکھیں گے کہ تو نیچے کی طرف، یعنی انہوں نے جن سے روایت کیا وہ کون ہے؟ سعید ابن جبیر ہیں، یہ تو معروف تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے پوری دنیا کے سب سے بڑے مفسر قرآن کے شاگرد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بہت ہی خاص شاگردوں میں سے، اسی لیے آپ تفسیر کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو تابعین مفسرین کا نام جب آئے گا آپ کے سامنے تو کثرت سے جن تابعین کا نام آئے گا ان میں سے ایک نام یہ سعید ابن جبیر بھی ہے۔ ایک ابن جبیر ہیں وہ یہ ہیں، اور ایک ابن جبر ہیں وہ دوسرے ہیں۔
یہ ابن جبیر سعید بن جبیر ہیں اور ابن جبر وہ مجاہد بن جبر ہیں، دونوں تابعی ہیں، دونوں چوٹی کے مفسر ہیں، لیکن یہ جن کا نام ہے یہ ابن جبیر ہیں۔ سعید بن جبیر ہیں، یہ بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں، اور سن 95 ہجری میں، آپ دیکھیے سن پیچھے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پیچھے آ گیا، کیونکہ وہ تابعی تھے اور یہ تابعی ہیں۔ تو 95 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور 50 سال کی عمر بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، ان کی وفات ہو گئی، بلکہ شہادت ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا۔ اب موقع نہیں کہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے چھیڑیں کہ حجاج بن یوسف نے کیسے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، وہ لمبی ہے کافی بات، تو کسی اور موقع کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ ہم موضوع سے باہر نکل جائیں گے۔ تیسری آگے کیا؟ شعبی، اگلی جو روایت بیان کی گئی تھی اس کے اندر شعبی یہ بھی تابعی ہیں، ان کا نام عامر بن شراحیل ہے، عامر بن شراحیل الحمدانی نام ہے ان کا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور ثقہ معتبر تابعین میں سے ایک ہیں یہ۔ ان کی وفات سن 103 ہجری میں ہوئی ہے، 103 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد اور آگے جن سے یہ تابعی روایت کرتے ہیں وہ صحابی ہیں، بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بریدہ ابن الحصیب بن حارث الاسلمی مشہور صحابی ہیں اور ان کی وفات سن 63 ہجری میں ہوئی ہے، سن 63 ہجری میں بریدہ بن حصیب کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور صحابی آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور امت کے اندر ترجمان القرآن کہے جاتے ہیں، قرآن کریم کے ترجمان، یعنی اس کا پیغام امت کے سامنے پیش کرنے والے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کی فقہ عطا فرما، دین کا علم عطا فرما، گہرا علم عطا فرما، اور انہیں وعلمہ التاویل اور قرآن کریم کی تفسیر سکھا۔ تاویل کا دو معنی ہوتا ہے، تاویل کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی تاویل کا اچھا ہے، ایک معنی تاویل کا برا ہے۔ ایک معنی تاویل کا مترادف ہے تفسیر کے، یعنی جو معنی تفسیر کا ہے، تفسیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تفسیر کے معنی وضاحت کرنے کے ہوتے ہیں۔ تفسیر یہ فسر سے بنا ہوا ہے، فا سین را، اور فسر کا جو لفظ عربی زبان میں وہ ایضاح، کھول دینے، واضح کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اسی سے تفسیر بنا ہوا ہے، یعنی آیت کا معنی، آیت کا پیغام کیا کر دینا؟ اسے کھول کر کے واضح کر کے بیان کر دینا۔ تو ہم کہتے ہیں آیت کریمہ کی تفسیر ہے، یعنی آیت کریمہ کے معنی کو وضاحت کرنے والی بات ہے۔ تو ایک معنی تعویل کا کیا ہے؟ تفسیر کا ہی معنی ہے، یعنی وضاحت، اور ایک معنی تعویل کا برا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اصل معنی کو ہٹا کر کے اسے کسی دوسرے معنی پر فٹ کرنے کی کوشش کرنا، یعنی کھینچ تان کرنا، اس کے معنی سے اسے ہٹانا، اس کے اندر ہیرا پھیری کرنا، اس کے اندر خرد برد کرنا، لفظ کی تعویل کرنا، معنی کی تعویل کرنا، اس کے محل یعنی اس کی جگہ، جس جگہ کے لیے وہ بات کہی گئی ہے اس جگہ سے اس کو ہٹا کر کے کسی اور جگہ پر فٹ کرنے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں تعویل کی۔ تو تعویل ایک برے معنی میں ہے، لیکن وہ معنی یہاں پر نہیں ہے۔ تفسیر کے معنی میں اے اللہ ان کو قرآن کریم کا تفسیر، تعویل کا علم عطا فرما، یعنی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے، اور ویسے بھی بہت ذہین فتین، بڑے بہت ہی زہری شخصیت تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور لمبا علم حاصل کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ بچپن کی جو عمر ہوتی ہے نا، جو بہت ہی کہہ لیجئے کہ تازگی کی عمر ہوتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو انسان ازبر کرتا ہے، وہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیکھا ہے، اس لیے ان کو صغار صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹے صحابہ جو کم عمر تھے ان میں سے۔ اور پھر ان کی وفات کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان سے طویل عرصے تک علم حاصل کیا۔ اور بہرحال بات لمبی ہو جاتی ہے، وہ تھے اور ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اللہ کے نبی کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ان کے اس انصاری ساتھی نے کہا کہ عبداللہ کیا لگتا ہے تمہیں، کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ امت کے لوگ ہماری ضرورت محسوس کریں گے؟
کیا ضرورت ہے ہم کو جتنا علم حاصل ہو رہا ہے اتنا حاصل ہے، ہم جائیں بہت مطلب وقت لگا کر کے اور صبح شام ان کی مجلس میں، ان کے دروازے پر، ان کے حلقے میں، ان کے سفر میں، ان کے حضر میں، اس طرح سے مکمل طور پر طلب علم کے لیے وقف ہو کر کے علم حاصل کریں، تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہماری بھی ضرورت پڑے گی امت کے لوگوں کو؟ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اللہ کے نبی، کہ ہماری ضرورت تو تھوڑی نہ پڑنے والی، تو ہمیں اتنی زیادہ اس کے پیچھے توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھی کو چھوڑ دیا، کیونکہ ساتھی نے ان کا ساتھ نہیں دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب علم حاصل کرتے رہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کے دروازوں پر چلے جاتے اور ادب کے مارے ان کے دروازے کو دستک بھی نہیں دیتے، بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے۔ کبھی کبھی بہت دیر ہو جاتی تو اپنے جسم کے اوپر کی چادر اٹھا کر کے لپیٹ لیتے، لپیٹ کر کے تکیہ بنا کر کے ایسے ہی ننگے جسم، یعنی جسم اوپر کا حصہ کھلا ہوا، اور لیٹ جاتے اسی ریت پر۔ تیز ہوا چلتی تو ریت کے ذرات، دھول مٹی سب آنکھ میں، ناک میں، بالوں میں، جسم پر اٹ جاتا، لیکن وہ وہاں بیٹھے رہتے، دیر تک انتظار کرتے۔ جب وہ صحابی رسول نکلتے تو ان کے ساتھ ہو لیتے، آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیے، مجھے آپ یہ مسئلہ بتائیے، یہ حدیث بتائیے، یہ روایت بتائیے، آپ نے کیا سنا، یہ ساری چیزیں پوچھتے۔ جیسے وہ صحابی اندر سے نکل کر کے دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ ابن عباس اتنی اونچی شخصیت، اتنا اونچے مقام کے مالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، اور اتنا اونچا مقام ہے، اتنی سعادت آل بیت رسول کی شخصیت ہے، تو حل دعوتنا حتی ناتیک، آپ نے بتایا کیوں نہیں دیا، ہم آپ کے گھر آ گئے ہوتے، آپ کو یہاں آنے کی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے، مجھے سیکھنا ہے، مجھے آپ کے پاس، استاذ کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس طریقے سے وہ علم حاصل کرتے رہے، جب اس مقام کو پہنچ گئے کہ اب مسند درس پر بیٹھیں، لوگوں کو فتوے دیں، لوگوں کو علم پہنچائیں، لوگوں کو حلال و حرام کی تعلیم دیں، حدیثوں کا مذاکرہ کریں، جب اس مقام پر ابن عباس پہنچ گئے تو وہ انصاری ساتھی ان سے ملا اور دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ ابن عباس آپ کا یہ مقام ہو گیا کہ آپ امت کے سامنے ایک مرجع کی حیثیت بن گئے ہیں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں، لوگ آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ ساتھی نے کہا کہ واقعی ابن عباس بڑے ذہین، فطین اور سمجھدار آدمی نکلے، میں نے اپنے حصے کو کھو دیا، میں نے نادانی کا ثبوت دیا، میں نے اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ دیکھو ابن عباس میں اور مجھ میں کتنا فرق ہے، آج میں اس حیثیت کا ہوں، اور ابن عباس کی حالت یہ ہے کہ امت کا مرجع بنے ہوئے ہیں، امت ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کی مجلسوں میں آ کر کے بیٹھتی ہے، مسائل پوچھنے کے لیے لائن لگاتی۔ تو بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات طائف میں سن 68 ہجری میں ہوئی ہے۔ خیر یہ بات ہو گئی۔ آخری ایک نام اور تھا عکاشہ، جنہوں نے درخواست کی تھی کہ مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل ہونے کے لیے دعا فرما دیجیے۔ عکاشہ کون ہے؟ یہ عکاشہ ابن محسن، عکاشہ ابن محسن ابن حرسان الاسدی ہیں۔ یہ سابقین اولین میں سے ہیں، شروع میں اسلام لانے والے جو صحابہ تھے ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت بھی کی اور بدر کی جو پہلی لڑائی تھی اس میں بھی شریک رہے، اور اس کے اندر لڑائی بھی کی، جنگ بھی کی، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، ساری جنگوں میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مرتدین سے اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی ہے نا، تو اس میں بھی وہ رہے، اور اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سن 12 ہجری میں، یہ وہی واقعہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، جس میں مرتدین کا فتنہ اٹھا تھا، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ اٹھا تھا، اور مدینے کے خلاف سازش کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے والوں کی ہے نا فاسد نیتیں بھی لوگوں کے سامنے آئی تھیں۔ تو اسی میں بہرحال اسی کو فتنۃ الردہ یا قتال الردہ کہتے ہیں، مرتدین سے ہونے والی لڑائی، اسی میں سن 12 ہجری میں بہرحال شہید کر دیے گئے۔ خیر یہ تو ہو گئی بات جو نام آئے تھے سلف کے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، ان کی سیرت۔ اب آئیے واقعہ ہم نے دہرا دیا آپ کے سامنے، اس لیے کہ ایک ہفتہ پہلے اصل میں آدمی بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو خاص بات ذکر کرنی ہے وہ ہے چند مسائل جو اس حدیث سے ہمیں مسائل معلوم پڑے۔ ہم نے شروع سے ہی یہ بات کہی ہے، اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے سامنے جو مسائل لکھے ہوئے ہیں، یعنی کتاب کے مصنف نے لکھا ہے وہ کل 23 مسائل ہیں، جبکہ عام طور پر آپ دیکھیے 4 مسئلے، 5 مسئلے، 6 مسئلے، لیکن 23 مسائل ہیں۔ میں چند مسائل کا ذکر اس میں کروں گا آپ کے سامنے، اور پھر بقیہ باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی۔ دیکھیے
سب سے پہلی بات ہمیں اس حدیث سے پہلا مسئلہ، پہلا فائدہ جو حاصل ہوا، اور یہی حدیث یا قرآن کریم کی آیتیں یا اللہ کے نبی کی حدیثیں یا اور بھی جو شریعت کے علوم ہیں، ان تمام کے پڑھنے سیکھنے کے پیچھے سب سے بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھیں تب بھی اسی نیت سے بیٹھیں کہ فلاں کی مجلس میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ مجھے کچھ ایمان کا، عقیدے کا، حلال و حرام کا، اخلاق کا، آداب کا، سیرت کا کچھ فائدہ ملے گا، کانوں کو لذت مل جائے، کافی سمجھ لیں آپ، مزہ آ جائے، تھوڑی دیر ٹائم گزر جائے، ہے نا، ایسا کچھ ذہن میں نہ لائیں۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، ایسی مجلسوں کی تلاش کریں، ہے نا، جہاں سے آپ کو علم ملے، تربیت حاصل ہو، اللہ کی کلام کی آیتوں سے عبرت ملے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے پیغام ملے، صحابہ کرام کی زندگی اور سیرت کے نمونے ہمیں ملے۔ ابھی دیکھیے کتاب ہم پڑھ رہے ہیں عقیدے کی، اتنی بنیادی کتاب، یعنی ایک ایک لفظ ہماری زندگی کے لیے قیمتی ہے، ایک ایک جملہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے قیمتی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ آج جو ماحول بگڑتا جا رہا ہے میڈیا کے ماحول میں، وہ یہ ہے کہ آدمی ویسے ہی دین کی مجلسوں میں لذت چاہتا ہے جیسے اس کو فلموں میں چاہیے، جیسے اس کو گانے میں چاہیے، جیسے اس کو کامیڈی میں چاہیے، جیسے اس کو مشاعرے میں چاہیے۔ اس لیے یہ ساری مجلسیں بڑی بھیڑ بھاڑ رہتی ہیں، لیکن یہ مجلس ہے تو اس میں گنتی کے لوگ رہتے ہیں۔ سعادت مند ہیں آپ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے کلام کی آیات، نبی کی سنتوں کی، صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کو پڑھ رہے ہیں۔ یقین مانیے اس سے زیادہ سعادت مند کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ نیک مجلس کوئی نہیں ہو سکتی دنیا کی، جس پہ اللہ کی معرفت کے بارے میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ بندے ہیں اللہ کے، اپنے آقا اور مالک اور اپنے معبود کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہے کون ہمارا رب، ہے کون ہمارا معبود؟ ایسا نہ ہو کہ اس کے حق کو ہم نہ جانیں تو اللہ کا حق کسی اور کو دے بیٹھیں، اللہ کے حق میں کسی اور کو ساجیدار بنا دیں، کبھی جانتے ہوئے کبھی غیر شعوری طور پر۔ خطرہ ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا احساس بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بھی یہ مجلسیں جو علم کی اور ایسے ہی درس کی، قرآن و سنت کے مذاکرے کی ہوتی ہیں، یہ ساری مجلسیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو تھوڑا چر لیا کرو۔ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو باغ میں چلے جایا کرو، چر لیا کرو۔ جیسے جانور کسی باغ میں جاتا ہے اور ہری ہری چیزیں، حد درجہ لذت اور چاشنی کی چیزیں پاتا ہے تو چر لیتا ہے، تو یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ سب جنت کی کیاریاں ہیں۔ چر لیا کرو یعنی ضرور بیٹھ جایا کرو، سیکھ لیا کرو، اس سے کچھ نہ کچھ ایمان کی تازگی ہو جائے گی، عمل کی اصلاح ہو جائے گی، سیرت و کردار میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اور جو بہت کچھ دنیا کی زندگی کی الجھنیں ہیں ان ساری الجھنوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا قرآن کریم کی آیت کریمہ میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اتنے سارے ڈپریشن ٹینشن میں لوگ گھومتے ہیں لیکن یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ اس علاج سے اپنا علاج کر لیں اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ ضمناً بیچ میں بات آ گئی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ جو مسائل اور جو فائدے ہمیں حاصل ہوئے اس حدیث سے وہ کئی ایک ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم پڑا سب سے پہلے کہ سلف کی بڑی فضیلت ہے۔ سلف صحابہ کے، سلف میں کئی طبقے آ گئے نا، سلف کے تینوں طبقے آ گئے۔ ہم سلف کس کو کہتے ہیں؟ خیر القرون کو، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، انہی کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ سب سے بہتر زمانے والے میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد ان کے بعد والے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والے، یہی تین لوگ ہیں۔ آپ کی اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی ذکر ہے، تابعین کا بھی ذکر ہے، تبع تابعین کا بھی ذکر ہے، تو سارے سلف ہمارے سامنے۔ ان کی فضیلت دیکھیے، فضیلت کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ یہ اگر آسمان کی کوئی نشانی دیکھتے تھے تو اسے وہ ایسے ہی عام طور پر اور ایسا ہی ہوتا ہے یہ سوچ کر کے چھوڑ نہیں دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ تو ڈیلی ہوتا ہے، تو ہوتا رہتا ہے،
عام بات ہے، کوئی نئی بات تھوڑی نہ ہے۔ لیکن سلف کی فضیلت دیکھیے کہ وہ آسمان میں نظر آنے والی نشانیاں، آیتیں اگر ان کی نگاہوں میں کبھی آ جاتی تھیں کسی بھی موقع پر تو اسے وہ عادت نہیں سمجھتے تھے کہ نارمل بات ہے، جیسے عادتاً ڈیلی ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ایسے یہ بھی ہوگا، بلکہ وہ یہ احساس کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اشارہ کہاں ہے؟ ستارہ ٹوٹا۔ کیا پوچھا تھا؟ پوچھا تھا ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحہ۔ ساتھیو یہ بتاؤ کہ رات میں، کل رات میں جو ستارہ ٹوٹا تھا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ اب کوئی بھی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ وہ تو ٹوٹتا رہتا ہے، ہفتے میں، عشرے میں، مہینے میں، کبھی کبھار اپنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ٹوٹتا رہتا ہے، اس میں کیا دیکھنے کی بات۔ تو انہوں نے پوچھا باقاعدہ کس نے دیکھا ہے، تم میں سے کس نے دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوچھنا بھی اہم تھا کہ کس نے دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ آسمان کی نشانیاں، اسے دیکھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اسے عام حالات میں نہ سمجھیں۔ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بڑی بڑی نشانیاں لوگ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کو کوئی ٹیکنالوجی کا حصہ بنا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ عجیب عقل پرستی کا ماحول بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ عقل پرست پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی دجال کوئی انسان تھوڑی نہ ہے، ارے یہ دنیا میں دنگا ہے، فساد ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، کرپشن ہے، مار دھاڑ ہے، خوریزی ہے، یہی سب ہے دجال، اور کیا، کوئی انسان کا نام تھوڑی نہ ہے دجال۔ کچھ لوگ اتنے عقل پرست، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دجال واقعی ایک انسان کا نام، بنی آدم کا فرد ہے، وہ بنی آدم کا فرد ہے وہ دجال۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا۔ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کافر جو ہے نا، یہ وہی اسرائیل کا جنگی طیارہ ہے، جو لڑاکو ومان جس کو کہتے ہیں نا، وہ جو فائٹر ہوتا ہے، دیکھیں اس کے اوپر KFR لکھا ہوا ہے، یہی ہے جس کو دجال کہا گیا ہے۔ اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دیکھو اس فلائٹ کے اوپر، اس جنگی طیارے کے اوپر، جہاز کے اوپر KFR لکھا ہوا، یہی ہے جس کو کافر فرمایا گیا ہے، ورنہ کوئی انسان نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ عقل پرستی، اور آدمی فوراً ٹیکنالوجی کے حساب سے سوچ کر کے اسے فوراً ہی ختم کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سلف کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اسی لیے ان کی فضیلت ہے کہ وہ جگہ جگہ عبرت اور نصیحت حاصل کیا کرتے تھے، سبق لیا کرتے تھے، عبرت حاصل کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ کیوں؟ آیات سے آسمان میں دکھائی دینے والی، زمین میں دکھائی دینے والی آیتیں، نشانیاں، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں کی پیدائش اور زمین کے پیدائش، آسمانوں کے پیدا کرنے، زمین کے پیدا کرنے میں۔ اب آسمان کے پیدا کرنے میں، آسمان میں کیا کیا ہے، آسمان کی مخلوقات کیا ہے؟ آسمان خود اپنے آپ میں اتنی بڑی مخلوق ہے، عبرت ہے کہ نہیں عبرت ہے؟ بغیر عامد ترونہا، دیکھو آسمان کو بغیر ستون کے، اتنا بڑا چھت دیکھ رہے ہو جو پوری دنیا کو اپنے نیچے رکھے ہوئے ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بغیر عامد ترونہا، بغیر کھمبے کے، بغیر ستون کے۔ ساری دنیا اور انجینئرنگ فیل ہے، سوچتی ہے کہ کیا نظام لگائیں کہ دور تک ستون استعمال نہ کرنا پڑے، ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی عبرت ہے کہ نہیں عبرت ہے اس کے اندر؟ پھر اس کی مخلوقات، اس کے اندر ستارے ہیں، اس کے اندر چاند ہے، اس کے اندر سورج ہے، اس کے اندر اور بہت ساری نشانیاں ہیں، بدلیاں ہیں، بدلیوں کا چلنا ہے، تیز ہوا ہے، طوفان ہے، رحمت کی ہوا ہے، عذاب کا طوفان ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، بہت ساری چیزیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ، ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے، پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اور ہوا یہ کہ جب فجر کا وقت آیا
اور صحابی رسول مؤذن رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے نبی چلیے تشریف لے چلیے، نماز کا یعنی اقامت کا ٹائم ہو چکا ہے، چلیے نماز پڑھا دیجئے۔ تو جب گئے ان کے پاس اللہ کے نبی کے پاس تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت دیگر ہے اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، رونے کے آثار آپ کے چہرے پر دکھائی دے رہے ہیں، بے چینی کے آثار ہیں اور داڑھی کے بال بھیگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات میں دیکھا تو صبر نہیں کر سکے، کہا پوچھ لیا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بات ہے؟ آج میں آپ کو ڈیلی میں آپ کو یاد دلانے کے لیے آتا تھا تشریف لے چلیے نماز پڑھائیے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ کی حالت دیگر ہے، پوری رات ایسا لگتا ہے کہ آپ رو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، عبادات کے اندر مشغول تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت کریمہ اتری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک ایسی آیت کریمہ اتاری ہے، ویل لمن قرأها، بربادی ہے اس کے لیے جو اس آیت کو ایسے ہی پڑھ لے، ولم يتفکر فیہا، اور اس پہ غور نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ یہی آیت کریمہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو آسمان کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر کون غور کرنے والا ہے؟ سب سے پہلے امت کے وہ پہلے بیچ کے لوگ جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے غور کیا ہے تو غور کرنے کا سلیقہ مل گیا ہمیں، وہ نہ غور کرتے تو غور کرنے کا سلیقہ بھی نہ جانتے، انہوں نے نہ کیا ہوتا تو آج سبق نہ پڑھتے ان کی زندگی کا کہ وہ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ بہرحال میرے بھائیوں، باتیں تو بہت لمبی ہیں، بہت ساری ہیں، یہ پہلا مسئلہ تھا، پہلا فائدہ تھا جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور ابھی ایسے کافی فائدے ہیں، 22-23 فائدے، تو میں چاہتا ہوں کہ بات لمبی نہ کروں کیونکہ ویسے بھی کوئی مجلس میں آج مکمل تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں آپ کے سامنے ہوں گی۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے ہمارے بہت سارے بھائی ایک مسئلہ دریافت کر رہے تھے، اور پچھلے ہفتے بھی بعض ساتھیوں نے لوگوں نے کہا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی، مجھے ابھی یہ وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ کچھ ساتھی یہ پوچھ رہے تھے کہ اقامت اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں جو سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اقامت ہوتے ہی جیسے ہی مؤذن کھڑا ہو اللہ اکبر اسے فوراً ہی چھوڑ دینا چاہیے، ہاتھ ہٹا لینا چاہیے، نیت توڑ دینی چاہیے اور اسے نماز میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھ جانا چاہیے، صف میں آ جانا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے مکمل کر کے اس کے بعد شامل ہونا چاہیے جماعت میں؟ پہلی رکعت شروع ہو چکی ہے نا، سورہ فاتحہ ختم ہو چکی ہے، یا پوری رکعت ہی ختم ہو گئی؟ ایک آدمی نے ابھی اگر نیت باندھا ہے، ہاتھ باندھا ہے 2 رکعت کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام کھڑا ہوا اور 1 رکعت پڑھے گا تو 1 رکعت کتنی لمبی پڑھے گا؟ ایک آدمی 2 رکعت پڑھ کر کے اگر شامل ہونا چاہے گا تو 1 رکعت تو چلی جائے گی اس کی، تو کیا کرے؟ وہ شامل ہو کہ نہ شامل ہو، اور کب شامل ہو، اس کا کیا طریقہ؟ کیا یہ صحیح ہے کہ اقامت ہوتی رہے اور آدمی اپنی نماز پوری کرتا رہے، یا کیا کرنا چاہیے؟ اور ایسے ہی خاص طور پر یہ مسئلہ فجر کی نماز سے بھی متعلق ہے، خصوصیت کے ساتھ کہ فجر کی نماز کی جماعت ہوتی رہتی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور بہت سارے بھائی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی 1 رکعت ہو چکی ہوتی ہے تب بھی وہ پہلے اپنی 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں پھر شامل ہوتے ہیں، انہیں کبھی کوئی سلام مل جاتا ہے، یا کبھی جماعت پوری طور پر ختم ہو جاتی ہے، یا کبھی اس سے کم یا کبھی اس سے زیادہ۔ تو یہ مسئلہ حقیقت میں اہم مسئلہ ہے، نماز جیسے اہم ترین مسئلے سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور فرض سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ نمازوں میں فرض سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے وہ میرے فرائض کو ادا کر کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے فرائض کی پابندی کرنا،
فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض حج، فرض عمرے، فرائض کی ادائیگی۔ ایک آدمی فرائض میں کوتاہی کرے اور رات میں تہجد کا بڑا اہتمام کرے تو یہ ناسمجھی والی چیز ہوگی۔ فرائض بنیادی طور پر، اس کے بعد فرائض کے ساتھ نوافل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قریب کرنے کے ساتھ ساتھ اب محبت بھی بڑھانے لگے گا اس سے۔ بندہ مسلسل نوافل پڑھتا رہے گا، مسلسل پڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ میں شارٹ میں اس کا جواب آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اصل یہ ہے، دو مسئلہ ہے، ایک ہے شروع کرنا اور ایک ہے شروع کر لینے کے بعد اقامت کا شروع ہونا۔ تو یہ بات تو ایک دم حتمی ہے، ایک دم فائنل ہے کہ اقامت شروع ہونے کے بعد کوئی دوسری نماز کے لیے ہاتھ نہیں باندھے گا۔ مؤذن کھڑا ہو گیا ہے نا، اور مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا، اب اگر کوئی سوچے کہ نیت باندھ لوں، جلدی سے پڑھ لیتا ہوں، بالکل ہی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے آ کر کے ابھی ہاتھ باندھ لیا اور جیسے بھی ہاتھ باندھا تھا سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا تھا، اتنے میں اقامت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ نیت توڑ دے، نماز سے باہر نکل جائے، نماز سے باہر نکل جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی صورت میں اسے تکبیر تحریمہ میں نماز نہیں ملے گی، بلکہ ایسا بھی بہت ممکن ہے کہ پوری رکعت چلی جائے، اس کے بعد وہ اپنی 2 رکعت سے سلام پھیرے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی ہے، حالانکہ صحیح بات تو یہ کہ ہونا نہیں چاہیے، کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ گھڑیاں ہیں آج ہمارے سامنے، ہمیں معلوم ہے نمازوں کا وقت طے ہے، جماعت کا وقت طے ہے، ہمیں معلوم ہے کہ 2 منٹ بچا ہوا ہے، تو 2 منٹ میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم کیوں جلدی کر رہے ہیں، کیوں جلدی کریں؟ اور اس جلدی کرنے کے نتیجے میں فرض میں خلل ہونے کا اندیشہ ہے، تو اولاً تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ایسا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، کبھی کبھی آدمی داخل ہو گیا، ہاتھ باندھ لیا، گھڑی پر نظر نہیں ڈالا، نہیں دیکھا کہ کتنے بجے ہے کیا ہے، یا کسی اور مسجد میں ٹائم یہ ہے وہ سمجھ کر کے ہاتھ باندھ لیا، پتہ چلا یہاں 5 منٹ پہلے جماعت ہے، تو ایسا بھی مسئلہ کبھی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صورت میں اصل یہ ہے کہ آدمی ہاتھ نہ باندھے، اس کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے نیت باندھنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے باندھ لیا ہے، 1 رکعت پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت میں کھڑا ہے اور دوسری رکعت بھی قیام سے فارغ ہونے کے قریب ہے، اب رکوع میں جانا اور اس کے بعد سجدہ کر کے تشہد پڑھ کر کے سلام پھیر لینا ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ میں یعنی جلدی کر کے مختصر، جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ اب ارکان چھوڑ کر کے اور ساری چیزوں کو، سارے آداب اور خشوع سے آزاد ہو کر کے جیسے تیسے نہیں، مختصر کر کے، جلدی کرنے کا مطلب مختصر کر کے 4 آیتیں پڑھنا ہے، 2 ہی آیت پڑھ کر کے آگے بڑھ جائے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تسبیحات 5 7 مرتبہ پڑھتا ہے، 1 مرتبہ کہہ کر کے آگے بڑھ جائے، ہے نا۔ تحیات کے بعد، درود کے بعد بہت ساری دعائیں پڑھتا تھا، نہ پڑھے، تحیات پڑھے، درود پڑھے اور سلام پھیر دے۔ اس کا بھی وقت نہ ہو تو تحیات چھوڑ کر کے درود پڑھ کر کے سلام پھیر دے، تحیات، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا مختصر کر کے، اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے تکبیر تحریمہ ہوئی ہے اور میں یوں چند سیکنڈوں میں فارغ ہو کر کے میں نماز میں شامل ہو جاؤں گا، تو اہل علم کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کا کچھ جا نہیں رہا ہے، حالت قیام میں وہ شامل ہو جائے گا۔ لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ ایسا بھی نہ کرے، کیوں معلوم آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کی سب سے الگ تلگ فضیلت، کتنی روایتوں میں آیا ہوا ہے، جس شخص نے میری مسجد میں نماز پڑھی یا کسی مسجد میں نماز پڑھی، اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ تو تکبیر تحریمہ فوت نہ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تکبیر تحریمہ ہوئی، امام نے اللہ اکبر کہا تو امام کے ساتھ ہی اس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا ہوا ہے، لیٹ نہیں ہوا، کسی اور کام میں نہیں تھا، نفل میں نہیں تھا، مستحب میں، سنت کے کام میں نہیں تھا، بالکل فرض کا اتنا اہتمام تھا کہ وہ کھڑا تھا صف میں اور امام نے اللہ اکبر کہا تو اس نے بھی اس کے پیچھے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ میں شامل ہوا۔ تو یہ فضیلت نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ فضیلت نہیں، کوشش کرنی چاہیے، اس لیے بھی کہ وہ جو آپ کی سنت ہے اسے آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں نا۔ ایک سنت کی وجہ سے ایک فرض میں خلل ڈالنا کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے۔
دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ کی، اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو اس فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہے۔ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو اس فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ ایک بہت واضح بات ہے۔ فجر کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ فجر کی 2 رکعت سنتیں بہت زیادہ اہمیت کی ہیں، اس لیے اس کا طریقہ لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ اب وہ اتنا اہم سمجھتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، 1 رکعت ہو چکی ہے، امام صاحب دوسری رکعت میں ہے، تب بھی وضو کر کے وہ آتا ہے 2 رکعت پہلے پڑھتا ہے، اس کی فرض کی دونوں رکعتیں چلی جاتی ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور پوچھا جائے کیوں ایسا، تو بھائی ہمارا کہتا ہے کہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بھاری ہیں، کتنی بھی زیادہ فضیلت ہے لیکن فرض سے زیادہ فضیلت کسی سنت کی نہیں ہے۔ اپنے دائرے میں فضیلت ہے، نہ کہ فرض کے دائرے میں اس کی فضیلت داخل ہو جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے تقریری سنت۔ تقریری سنت یہ ہے کہ جس کے پاس وقت ہو وہ پڑھ لے، فرض نماز سے پہلے پڑھ لے، لیکن فرض نماز میں خلل نہ پیدا کرے، پڑھ لے، اور اگر وقت نہیں ہے، پہنچا، دیر ہو گئی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی تھی یا ہونے جا رہی ہے، یا چند سیکنڈوں کے بعد، 1 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد کھڑی ہوگی، نہ داخل ہو سنت کے اندر، انتظار کر لے 1 منٹ 2 منٹ، ایک دم آغاز سے ہے نا تکبیر تحریمہ سے نماز کے اندر شامل ہو۔ وہ جو 2 رکعت فجر کی پہلی سنت والی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تقریر سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے اور آپ اپنے مصلی سے نکلے اور مسجد سے باہر جانے لگے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھا صبح اربعن، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہو گئی ہے؟ 2 تو میں نے پڑھا دیا ابھی، تو یہ اور کیا چل رہا؟ کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہو گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا نہیں اللہ کے نبی، 4 رکعت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہی انہوں نے سلام پھیرا ہے، نماز پڑھ لیا ہے، لیکن فجر کے پہلے والی جو 2 رکعت سنت تھی وہ چھوٹ گئی تھی، تو اسے یہ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایکشن، کوئی عمل، رد عمل نہیں کیا، اپنے خاموشی اختیار کی۔ اسی کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک کام کیا گیا، آپ نے سنا، دیکھا، جانا، لیکن آپ نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، نہ تو منع کیا اور نہ کسی بھی طرح کا اس کے اوپر تبصرہ فرمایا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ تو یہ بھی جائز ہے، یہ جائز ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی کھڑے ہو جائے اور اپنی 2 رکعت سنت پوری کر لے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس سے بھی بہتر اور افضل کیا ہے؟ اس سے بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ جو 2 رکعت باقی ہے نا سنت فجر والی، اس کو سورج نکلنے کے بعد پڑھے، سورج نکل جانے کے بعد پڑھے، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن فجر کے فوراً بعد پڑھے، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ، اس لیے بہتر یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، کہ فرض نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ فرض نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد کوئی بھی چیز اس نماز سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ کوئی آپ کی دوسری فرض نماز چھوٹی ہوئی ہے، اس کی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کا ٹائم ہے اور وہ نماز اپنے ٹائم پر کھڑی ہو رہی ہے جماعت، اس سے بڑھ کر کے کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے اولا اور سب سے بہتر، اس لیے ایسا بالکل نہ ہونے دیں۔ آپ دیکھ لیں 2 منٹ باقی ہے، بالکل آپ نیت نہ باندھیں، آپ انتظار کریں، نماز جماعت کے ساتھ اسٹارٹ سے پڑھیں، بعض بھی سنتیں آپ پوری کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے، میں سمجھتا ہوں مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔